بینچ کا جو اب سربراہی کی بھی ایک بات ہو رہی ہے، موجودہ چیف جسٹس صاحب اب ظاہر ہے وہ خیر 25 ان کی لاسٹ ڈیٹ ہے، قاضی فائز صاحب، کیا ان کے حوالے سے بڑا اس کے اوپر باتیں ہوئیں کہ وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے، آئینی عدالت کے سربراہ ہوں گے؟ تو آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ کون آئینی بینچ کا سربراہ ہو سکتا ہے؟ موجودہ جو ججز ہیں ان میں سے کس کو لگایا جائے گا؟ اب دیکھیں یہ تو ایک مطلب ایک تجزیہ کہہ لیں، باقی تو جو پارلیمانی کمیٹی ہے جس کے اندر 4 سینیٹرز ہیں اور 8 جو ہیں وہ نیچے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، تو 12 لوگوں پہ محیط وہ ایک کمیٹی، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے وہ کس کو لگاتے ہیں۔ وہ 3 جو موسٹ سینئر لوگ ہیں نا، سینئر ججز، ان میں سے لگانا ہے۔ ایک کو انہوں نے نوٹیفائی کر دیا ہے جس پہ ہمارے تفوضات ہیں، ہم یہ کہتے تھے کہ تو اس میں سے کسی بھی جج کو اس بینچ کا پریزائڈنگ جج لگایا جائے گا۔ فائزہ صاحب کا آپ اوورال وہ اب ماضی ہو گئے، قاضی صاحب ماضی ہو گئے، اور ان کا جو ٹینیور تھا صرف منصور علی شاہ صاحب کا صرف ایک گناہ ہے، انہوں نے جو 12 جولائی کی ججمنٹ دی، اس کے علاوہ منصور علی شاہ صاحب جیسا جورسٹ، انٹیگریٹی والا، اپ رائٹ، اور میں کہتا ہوں کہ اتنا جتنے جوڈیشل ریفارم پنجاب کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، اور چیف جسٹس نہیں لا سکا۔ ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور پھر یہیں سے گفتگو کا مختصر بریک کے بعد دوبارہ ریاست علی آزاد صاحب سے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ بہت سی امپورٹنٹ چیزیں اور اہم سوالات ہیں جو آپ کے بھی ذہن میں ہیں، جو ہمارے بھی ذہن میں، جن کا جواب ہم آج پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے لیں گے۔ ایک شارٹ سے بریک کے بعد دوبارہ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ ریاست علی آزاد صاحب، جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں جو اس وقت پاکستان میں جوڈیشل ریفارم کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ریاست علی آزاد صاحب کا ڈیفینیٹلی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، بڑا رسپیکٹڈ ہے۔ تو سر آپ بات کر رہے تھے قاضی فائز صاحب کی اور جسٹس منصور شاہ صاحب کی۔ نو ڈاؤٹ ہمیں تو، ہمارے لیے یا ایک عام پاکستانی کے لیے تو سبھی ججز قابل احترام ہیں، سبھی کا ظاہر ایز پر لا جو بھی ڈیسیژن کرے گا وہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے۔ اب جو آئینی پیکیج کے بعد ہم نے دیکھا کہ ججز کی، چیف جسٹس کی تقرری کے اوپر جو سینئر موسٹ 3 نام آئے اور ان میں سے ایک نام فائنل ہو گیا، اس کو مختلف بار کونسل اپریشیٹ کر رہی ہیں، سندھ بار کی طرف سے اس کی اپریسیشن آئی ہے۔ آپ بنگا پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، آپ کا بڑا رول ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بطور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ذاتی طور پہ جسٹس یحییٰ صاحب جو ہیں، افریدی صاحب، بہت ہی قابل، اپ رائٹ، انٹیگریٹی والے اور بہت بہترین جج ہیں۔ ٹھیک، لیکن ہمارا اصولی اختلاف یہ ہے کہ یہ جو کچھ اکھاڑ پچھاڑ کیا گیا آئین کے ساتھ، 1973 کا جو متفقہ آئین تھا، یہ اس سے ہمارا اختلاف ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ حکومت نے اپنی چیزیں مینج کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے یہ امینڈمنٹ آئین کے اندر کی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کسی ایک شخص نے اس کو اپوز نہیں کیا، متفقہ تھا۔ آج 5 پولیٹیکل پارٹی نے اس کو اپوز کیا ہے، وکلاء کی تنظیموں نے کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے حق میں ووٹ دینے والے کون ہیں، آپ گنے، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اچھا، ایم پی ایم ایل این، پی ٹی آئی کے منحرف فریقین، اختر مینگل اور عرفان صاحب، تو پھر پیچھے آپ اتنے سادہ نہ ہیں اور نہ بنے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ لیجسلیشن جیسے لیجسلیشن عام باقی دنیا کے ممالک میں ہوتی اسی طریقے سے ہوئی؟ کیا آئین کے مطابق ہوئی؟ کیا رول 2007 جو نیشنل اسمبلی ہے اور 2012 رولز سینٹ کے ہیں، اس کے اندر جو پروسیجر ہے جو آئین کے اندر بتایا گیا، کیا اس کے مطابق لیجسلیشن؟ دیکھیں، لیجسلیشن کے لیے جو، کیونکہ آپ تو ظاہر ایک لا کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، ہم تو اس طرح سے اس کے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو ہم نے دیکھی کہ جتنا کنسنسس کے لیے ایفرٹس ہوئی، پارٹیز بیٹھی، امینڈمنٹس، جو امینڈمنٹ تھی ڈرافٹ تھا اس کے اوپر نیگوسیشن ہوئی، چیزیں چینج ہوئی، جو جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہوا۔ تو اس سے تو ایک عام آدمی تو اس کو ایک پازیٹیو لے رہا ہے، اور میں بھی ظاہر سمجھتا ہوں کہ جو تقاضے تھے، جمہوری تقاضے، وہ تو کم از کم برحال ہمیں پورے ہوتے نظر آئے۔ اپوزیشن نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آپ نے خود دیکھا کہ کتنی دفعہ لوگ، ایک آتا تھا دوسرا جاتا تھا، چلتا رہا سلسلہ۔ تو اس میں جو پوائنٹ ہے کہ میرے حساب سے تو یہ لیجسلیشن بہتر ہے اور اس کا ایک امپیکٹ آنے والے دنوں میں نظر آئے گا۔ اچھا،
آپ نے پبلک کا کہا کہ پبلک بہت سراہ رہی ہے، یہ آپ نے پبلک سے پوچھنا بھی ہے، آپ نے بھی بات کی یہ پبلک سے آپ نے پوچھنا بھی ہے، اور جب آپ کا پروگرام چلے گا نا آپ نے پبلک کے ویوز بھی لینے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 3-4 جو پولیٹیکل لیڈرز تھے انہوں نے بیٹھ کے اس کو فائنل کر دیا۔ لیجسلیشن کا طریقہ تو یہ نہیں ہے، آئین کو کر رہے ہیں، جنرل لیجسلیشن آئین کو آپ امینڈ کر رہے ہیں۔ آپ نے پارلیمنٹیرین کو تقریروں کا موقع دیا، آؤٹ پٹ دینے کا موقع دیا، سینیٹرز کو آپ نے سنا کہ وہ اس پہ ایگری کرتا ہے، ڈس ایگری کرتا ہے، چھوڑ دیں۔ پارلیمنٹیرین کا کام ہے لیجسلیشن کرنا۔ جب یہ بل فلوٹ ہوا تو کیا ان کو رائے کا موقع دیا گیا؟ وہاں پہ تو سوائے اٹھک بیٹھے کے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ادھر سے ایک آواز آتی رہی کہ یہ شیک ہے، یہ آرٹیکل ہے، یہ سب آرٹیکل ہے، یہ سبسٹیچیوٹ، اور ادھر سے آتی تھی جن کو یہ ہے جی ایکسپٹ ہے، وہ کہ آئی سے آئی ایگری اینڈ آئی انفلانٹ سٹ اینڈ سینڈ ہیو اے سیٹ اینڈ ٹیک اے سیٹ۔ اس کے علاوہ کیا اس میں تھا؟ نہیں سر دیکھیں پارٹی ہیڈ سب آن بورڈ تھے یا نہیں تھے؟ بورڈ کا دیکھیں پارلیمنٹ کا کام صرف اگر عرفان صاحب 4 لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے تو باقی پارلیمنٹیرین سینٹ اور جو ایم این ایز تھے ان کا کیا مقصد ہے؟ وہ صرف ایک گورنمنٹ ایکسچیکر پہ ایک بوجھ ہے۔ سر اب آتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی نوٹیفیکیشن کو لے کے، ان کے اپوائنٹمنٹ کو لے کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ایک جج کا انتخاب ہوا تو تینوں تو آپ ہی کے جج ہیں، تینوں ریسپیکٹڈ ہیں، بالکل، تو اس میں اعتراض کیا ہے پھر؟ ہمارا اعتراض ہے کہ وہ جو سینئرٹی کا پرنسپل وائلیٹ کیا گیا نا، یہ جوڈیشل روایات میں نہیں ہے۔ ہم نے تو جدوجہد کی تھی جب 1973 کا آئین بنا تھا نا، تو اس کا جو آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 اس میں لکھا ہوا تھا کہ 14 سال کے اندر پروگریسیولی عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنا ہے۔ آج تو انتظامیہ نے عدلیہ کو لٹا ہی لیا ہے۔ پولیٹیسائز بھی ڈیفینیٹلی آپ کا مطالبہ ہوا ہوگا نا۔ عدلیہ کا انتظامیہ جو ہے، یہ امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں حکومتی لوگ کہ امریکہ میں ایسے تعینات ہوتے ہیں، وہاں پہ صدارتی نظام ہے، یہاں پہ پارلیمانی نظام ہے۔ یہاں کا اور وہاں کا فرق ہے، وہاں وہ ہم سے 400 سال آگے، ہم یہاں پہ ابھی ہمارے پاس گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ہمارا نیٹ نہیں صحیح چلتا، ہماری سڑکیں 3 مہینے سے زیادہ آپ بنائیں تو اس کے بعد پھر اسی کی کھدائی ہو رہی تھی۔ تو اس کا کمپیریزن امریکہ سے آپ نہ کریں۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہاں ایک جو بات زبان زد عام ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید منصور علی شاہ صاحب کو متنازع بنا دیا گیا۔ یہ ہماری عدلیہ کا ایسٹ ہے، لوگ یاد رکھیں گے۔ اتنے جوڈیشل ریفارم لے کے آتے، انہوں نے پنجاب کی حالت چینج کر کے رکھ دی تھی۔ آج میں بھی کہتا ہوں کہ آرٹیکل 189 کے تحت کوئی مائی کا لالو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں نہیں پھینک سکتا۔ اگر ایسا ہوگا تو آرٹیکل 204 سب آرٹیکل A B C D اس کے اندر بتایا گیا کہ یہ کیٹیگریز ہیں، کنٹیمپٹ کی تو توہین عدالت ہوگی اور اس کی پروسیڈنگ ہوگی، اور سپریم کورٹ اب اپنا کھویا ہوا مقام اور آزاد عدلیہ کا جو پرنسپل ہے، مجھے ایسے لگتا ہے، یہ میری مطلب اپنی ایک سوچ بھی ہے، میری امید بھی ہے، ہوتا کیا ہے یہ وقت بتائے گا، لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کھڑی ہوگی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کیس میں جو ایک ماہرین کی رائے ہے کہ پی ٹی آئی نے شاید انہیں زبردستی اپنے ساتھ لنک کیا، یا وہ لنک تھے یا جو بھی تھا، مختلف چیزیں چلتی رہیں، تو اب اگر ان کیس وہ بن جاتے تب کیا سچویشن ہوتی؟ نہیں دیکھیں، میں تو نہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، نہ کسی پیپلز پارٹی کا ہوں، نہ نون کا ہوں۔ میں باہر کا کالے کوٹ والے جو پولیٹیکل پارٹی، جس میری جو پولیٹیکل پارٹی وہ کالا کوٹ ہے، میں اس کی بات کروں گا، میں اس ادارے کی بات کروں گا۔ یہ ججز صاحبان آ کے اپنا موقف نہیں دے سکتے، یہ نمائندے آ کے ان کے بیاف پہ بات کرتے ہیں۔ ججز صاحبان کو آپ دھوتے رہیں، ان کا کون آ کے ریبٹل دے گا؟ وہ آ کے جواب دیں گے، ہم آ کے جواب دیں گے نا۔ تو ہمارا وہ ادارہ ہے، ہمارا وہ، ہم اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، ہم اس ادارے کے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل لوگ اپنی گین کے لیے ججز کو بلیم کرتے ہیں یا ان کو پولیٹیسائز کرتے ہیں، یہ ملک کے ساتھ ان کی زیادتی ہے، اس قوم کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ زیادتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ ریاست علی آزاد صاحب، جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ 1-2 آخری سوالات بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اب کیونکہ سو موٹو کا جو اختیار ہے وہ بھی شاید اب سپریم کورٹ کے پاس نہیں رہا، اب وہ آئینی بینچ کے پاس ہے، تو اس کا کمیٹی کے پاس، اس کا پازیٹیو کیا ہے اور نیگیٹو کیا ہے؟ دیکھیں 184(3 جو ہے نا عرفان، یہ ایک بڑا زبردست لا تھا جس کو اب انہوں نے اس بینچ کو بھیج دیا۔ کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ اس پہ سو موٹو لینا ہے، وہ جو 3 ججز کی کمیٹی بنائی گئی ہے سینئر ججز کی، وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور اس میں اگر کویسچن آف لا ہے تو وہ پھر دوسرے بینچ میں جائے گا، اگر عام ہے تو دونوں صورتوں میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 184(3 کے بہت فائدے تھے،
دیکھیں جیسے کہ آج یہ لیجسلیشن ہوئی اور اس کے اندر جو لوگوں کے سوشل میڈیا پہ انٹرویوز اور ساری سچویشن آپ کے سامنے آئی ہے، تو یہ پبلک ایٹ لارج کا کویشچن تھا، یہ پبلک انٹرسٹ کا کویشچن تھا، اس پہ سو موٹو لیا جا سکتا تھا، چونکہ اس سے پوری عوام نے جس نے ووٹ دیے ان کے رائٹس انوالو تھے، ان کے اس مینڈیٹ کے حوالے سے یہ ایک بڑا ایشو تھا، اس پہ سو موٹو لیا جا سکتا تھا۔ جو پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہے، جو پبلک ایٹ لارج کا معاملہ ہے، تو اس پہ سو موٹو لیا جا سکتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ that is very useful remedy which can be availed by the general public، اور اس سے بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں، مثلا آپ نے غلط ایگزیکٹو نے ٹیکسز غلط لگا دیے بجلی کے بل میں، سوئی گیس کے بل کے اندر آپ نے غلط لگا دیے، پبلک ایٹ لارج سفر کر رہی، لیکن ایگزیکٹو ان کی نہیں بات سن رہی۔ سپریم کورٹ میں علم میں آتا ہے تو وہ اس پہ سو موٹو لے کے ان کو طلب کر سکتی، بتایا کس لاء کے تحت آپ نے یہ ٹیکس لگایا، ہٹاؤ اس کو، یہ غلط ہے، یہ لیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ آئینی بینچ کی طرف اب یہ معاملہ اگر جائے گا تو وہاں بھی تو سیم ہی ہوگا، اس میں نقصان تو کوئی نہیں ہوا ہے سچ، یا آپ کے خیال سے کوئی؟ لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ کانسٹیٹیوشن میٹر 187 ہے صرف عرفان، اس کے لیے آپ نے عدالت کے اندر ایک عدالت بنانے کی ضرورت نہیں تھی، جیسے شریعت اپیلیٹ بینچ ہے نا، کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف جب اوپر اپیل جاتی تو وہاں پہ سپریم کورٹ ایک بینچ ڈیزگنیٹ کر دیتی، اس کو سنتی۔ اسی طرح اگر کوئی آتا تو وہی چیف جسٹس ایک ہی ہوتا اور وہ میٹر ان کو بھیج دیتا، اور وہ بینچ اگر اب آپ نے بنایا تو اس کی روٹیشن، یہ بیسیکلی انٹرنل معاملہ تھا ایڈمنسٹریشن کا، چیف جسٹس کے حوالے سے وہ اس کو مینج کر سکتے تھے، وہ بینچ بھی بنا سکتے تھے، اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے تھے، اور یہ اچھا ہوتا۔ وکلا کے حوالے سے سر بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ وکلا سے بار کونسل سے عموماً جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا ایک عام آدمی کی، پاکستانی کی، وہ اس امید سے ان کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ پبلک کی بات کریں گے، لا کی بات کریں گے، کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وکلا کے اندر بھی پولیٹیکل ایکٹیویزم اتنا زیادہ ہے کہ ایک دن آپ دیکھیں گے تو پی ٹی آئی کے وکلا کی ریلی نکلی ہوگی، کسی دن دیکھیں گے تو نون کے وکلا، کسی دن پیپلز پارٹی کے وکلا، اور پھر یہی چیز ظاہرہ اوپر بھی جاتی ہے۔ ڈیفینیٹلی کل آپ بھی جج ہوں گے، تو آپ کا اگر آج کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے تو کل وہ وہاں بھی امپیکٹ کرے گی۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ وکلا کو بھی تھوڑا سا اپنے ایکٹیویزم میں صرف کانسٹیٹیوشن کی بالادستی تک محدود رکھنا چاہیے؟ پولیٹیکل پارٹی سے بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ میں اپنے تمام کالے کوٹ والے بھائیوں سے یہ میری درخواست ہے، میری ہمبل سبمیشن ہے کہ جو وکیل ہے نا، اس کے لیے آئین، قانون، ملک اور رول آف لا سب سے پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے، باقی پولیٹیکل ایفیلیشن سیکنڈری چیز ہے۔ میری کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، میری سیاسی پارٹی جو ہے نا وہ کالا کوٹ ہے، میرا کوئی بھی وکیل پیپلز پارٹی سے ہے، مسلم لیگ نون سے ہے، جے یو مولانا فضل الرحمان سے ہے، پی ٹی آئی سے ہے، میرا وہ بھائی ہے، میرے لیے بڑا قابل احترام ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، اس کی مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور ٹھوک بجا کے کھڑا ہوں گا، اور ساتھ کھڑا ہوں گا، اس کی اوپر اگر کسی نے کوئی بھی زیادتی کی تو کالے کوٹ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد صاحب، بڑی تفصیلی گفتگو کی، اور مزید ہم بہت سے ایسے سوالات تھے جو کر سکتے تھے لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے آج کی یہی گفتگو تھی۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے، آپ کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائیں۔